بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، شہادت امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے بعد امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور کس نے کاٹا تھا؟ اس بدبخت کا انجام کیا ہوا؟ جب امام علی مقام کا سر دربار یزید میں پہنچا تو یزید نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کیا امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور نے نیزے پر قرآن مجید کی تلاوت کی تھی؟ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک کہاں کہاں لٹکایا گیا اور امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ ناظرین، کربلا کی بے آب و گیا زمین پر نواسۂ رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ اور چاہنے والوں کو بے دردی سے شہید کر دینا ایک ایسی درد بھری کہانی ہے جسے قیامت تک فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔ نواسۂ رسول امام حسین ابن علی علیہ السلام کے قتل کے بعد امام علی مقام اور دیگر شہداء کے سروں کا جسم سے الگ ہونا انتہائی دردناک داستان ہے۔ عمر بن سعد نے عاشورہ کے دن مولا امام حسین علیہ السلام کا سر انور خولی بن یزید اور حمید بن مسلم کو دیا تاکہ ابن زیاد کے پاس لے جائیں۔ خولی بن یزید کا گھر کوفہ سے 1 فرسخ پر تھا۔ خولی بن یزید اپنے گھر آیا، 11ویں کی رات تھی۔ اس خبیث نے یہ ارادہ کیا کہ سر انور کو صبح ابن زیاد کے پاس لے جائیں گے۔ خولی کی 2 بیویاں تھیں، ایک ان میں سے انصاریہ یعنی مدینہ کے مسلمانوں میں سے جس کا نام عیوف تھا، جو اہل بیت سے محبت رکھتی تھی۔ خولی نے اس مومنہ سے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو چھپانے کے لیے تنور میں رکھا تھا۔ خولی کی بیوی نے رات کے آخری حصے میں ایک نور کو دیکھا کہ وہ نور تنور سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا تھا۔ جب وہ اس نور کے قریب آئی تو سنا کہ کچھ عورتیں نالہ و فریاد کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے لیے گریہ کر رہی ہیں، تو وہ فوراً حقیقت حال سے آگاہ ہو گئی اور خولی کے پاس آئی اور روتی ہوئی کہنے لگی، ظالم، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، تو نے نواسۂ رسول امام حسین علیہ السلام کا سر قلم کیا ہے اور اس کو تنور میں چھپا رکھا ہے۔ اور دوسری بیوی جس کا نام انوار تھا، اس نے خولی سے کہا کہ تم ہرگز مجھے اپنے بستر پر نہیں دیکھو گے۔ اس لیے خولی سے جدا ہو گئی اور دوبارہ اس کے پاس نہ آئی۔ ناظرین، تاریخ لکھتی ہے کہ اس کے بعد اس عورت کا کوئی علم نہیں ہوا کہ وہ کہاں گئی۔ ناظرین، بعض مورخین نے لکھا ہے کہ خولی بن یزید جلدی سے کربلا سے کوفہ آیا تاکہ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر اطہر کو ابن زیاد کے پاس لے جائے۔ جس وقت وہ دارالامارہ میں پہنچا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے، تو وہ اپنے گھر چلا گیا اور امام کے سر انور کو ایک مٹی کے برتن کے اندر رکھا اور کمرے میں چلا گیا۔ بعض روایات میں تنور کا ذکر ہے۔ جب اس کی بیوی انوار نے دیکھا تو کہنے لگی، ہائے، تجھ پر خدا کی لعنت ہو، لوگ سونا اور چاندی لاتے ہیں لیکن تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین ابن علی علیہ السلام کا سر مبارک لے آئے ہو۔ خدا کی قسم، اس کے بعد ہرگز میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی۔ انوار کہتی ہے کہ میں نے دیکھا ایک نور اس سر سے آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے اور سفید پرندوں کو دیکھا جو اس نور کے اطراف میں اڑتے ہیں، اور یہ واقعہ صبح تک جاری رہا۔ ناظرین، خولی بن یزید صبح کے وقت دارالامارہ گیا اور امام علی مقام کے سر مقدس کو ابن زیاد کے سامنے رکھا اور کہنے لگا، میرے رکاب کو سونے اور چاندی سے بھر دو، چونکہ میں سید اور بزرگ کو قتل کر کے لایا ہوں، اور میں ایسے بزرگ سردار کو قتل کر کے آیا ہوں جو حسب و نسب ماں باپ کے اعتبار سے سب سے افضل تھا۔ یہ بات عام لوگوں میں امام حسین علیہ السلام کی تعریف تھی۔ یہ سن کر ابن زیاد لعین کو برا لگا اور خولی سے کہنے لگا، اگر تمہیں پتا تھا کہ وہ
انسانوں میں سب سے زیادہ بہتر ہیں تو پھر تم نے ان کو کیوں قتل کیا؟ خدا کی قسم تمہیں کوئی چیز نہیں دوں گا۔ بعض مورخین نے یہ بھی لکھا ہے کہ ابن زیاد نے اسی وقت خولی بن یزید کو قتل کروا دیا تھا۔ ناظرین، واقعہ کربلا کے بعد یزید نے جو کام کیے ان میں سے ایک یہ تھا کہ اس نے امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے خاندان والوں کو قیدی بنا کر شہدائے کربلا کے سروں کے ساتھ شام بھیجوانے کا حکم دیا۔ اس نے خاندان نبوت کے ساتھ صرف یہی ظلم نہیں کیا بلکہ تاریخی شواہد کی بنیاد پر اس نے شہدائے کربلا کے مقدس اور مبارک سروں کی بے حرمتی بھی کی، جن میں ایک امام حسین علیہ السلام کا سر تھا۔ اس نے شراب پی کر حالت مدہوشی میں امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام کے سر انور، ہونٹوں اور دانتوں پر چھڑی ماری۔ ناظرین، جب امام حسین علیہ السلام کے سر انور کو نیزے پر چڑھایا گیا تو امام علی مقام کے کٹے ہوئے سر کا تلاوت کرنا روایات سے ثابت ہے، جبکہ یہ روایات اہل سنت کی معتبر کتابوں میں نقل کی گئی ہیں۔ منہال بن عمر سے روایت ہے، اس نے کہا، خدا کی قسم میں نے حسین ابن علی کے سر کو نیزے پر دیکھا اور میں اس وقت دمشق میں تھا۔ وہ سر سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، حتیٰ کہ باری تعالیٰ کے اس فرمان پر پہنچا، ام حسبت ان اصحاب الکاف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ وہ کہتا ہے، اس آیت کے فوراً بعد سر انور نے واضح اور بلیغ زبان میں کہا کہ اصحاب کاف سے زیادہ عجیب قصہ میرے قتل کا اور میرے سر کو نیزے پر اٹھانے کا ہے۔ ناظرین، جب مختار ثقفی نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو چن چن کر مارنا شروع کیا اور خولی بن یزید کو گرفتار کیا، مختار ثقفی کے سامنے جب خولی بن یزید کو لایا گیا تو مختار غصے سے کانپنے لگا اور کہنے لگا کہ جلدی سے اس کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دو اور اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو تاکہ دنیا اس دشمن اہل بیت کا جی بھر کر تماشا دیکھے۔ خولی کو اس ذلت اور رسوائی کے ساتھ قتل کر کے اس کی لاش کو جلا کر خاک بنا دیا گیا۔ روایات سے ظاہر ہوتا ہے کہ یزید ابن معاویہ نے جب امام حسین ابن علی علیہ السلام اور باقی شہدائے کربلا علیہم السلام کے سروں کو اپنے دربار میں دیکھنے کی خواہش پوری کر لی تو اس نے انہیں بالترتیب 3 جگہوں پر نصب کرنے کا حکم دیا، اپنے محل کے دروازے پر، پھر دمشق کے دروازوں پر، پھر جامع مسجد کے دروازوں پر۔ امام حسین علیہ السلام کا سر 3 دن تک یزید ملعون کے محل کے دروازے پر لٹکا رہا، جس کے بعد اس کی بیوی ہند نے اس کام کی بہت مذمت کی اور اسے شدید مذموم قرار دیا۔ پھر امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کو دمشق کے دروازے پر نصب کیا گیا اور کچھ دن کے بعد اسے وہاں سے اتروا کر یزید نے اپنے سونے کے کمرے میں رکھوا دیا۔ وہاں ہند نے آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے نور کو دیکھا اور اسے سر اقدس کی وہاں موجودگی کا علم ہو گیا۔ اس نے اسی وقت یزید سے علیحدگی کی قسم کھائی اور وہاں سے نکل گئی۔ اس کے بعد امام علی مقام کے سر انور کو کچھ دن کے لیے جامع مسجد دمشق کے دروازے پر اور کچھ دن مسجد کے مینار پر نصب کیا گیا۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کو شہید کرنے کے بعد ان کا سر لٹکایا گیا تھا۔ ناظرین، باقی شہدائے کربلا کے سروں کو کچھ دن یزید کے محل کے دروازے پر، کچھ دن شہر کے دروازوں پر اور کچھ دن مسجد کے دروازے پر نصب کیا گیا۔ ناظرین، ایک روایت کے مطابق تمام شہدائے کربلا کے سروں کو امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے کر دیا گیا تھا اور دمشق سے واپسی پر تمام سروں کو شہداء کے جسموں سے ملا کر دفن کر دیا گیا۔ دوسری روایت میں یہ کہا جاتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے مدینہ واپسی پر یزید نے سر حسین علیہ السلام کو مدینہ بھیجا اور سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مزار مبارک کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ تیسری روایت یہ بھی ہے کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا سر انور
مصر کی سلطنت القاہرہ میں دفن کیا گیا، جبکہ چوتھی روایت کے مطابق امام حسین علیہ السلام کا سر دمشق کی مسجد میں دفن کیا گیا۔ ناظرین، اسی امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی، تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے info@adil۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو۔